گیٹ کے سامنے پہنچ گیا، باب السلام کے سامنے، جہاں سے حاجی داخل ہوتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے۔ اب باب السلام دروازہ میرے سامنے ہے، لیکن وہ بند ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں دروازہ تو بند ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ تو میرا خیال آیا کہ دوسرا دروازہ دیکھوں جو اس کے ساتھ والا تھا، بڑا دروازہ تھا۔ جب میں اس کے ساتھ دوسرے دروازے کے سامنے گیا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اچھا، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا ہوں، اب جا رہا ہوں، آہستہ آہستہ جا رہا ہوں۔ آگے میرے ممبر آ گیا جہاں پہ مؤذن اذان دیتا ہے مسجد نبوی میں۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے گیا تو ریاض الجنت ہے۔ میں ریاض الجنت میں جا رہا ہوں، سامنے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک تھا۔ تو میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے روزے کے بالکل قریب جا کے رک گیا، کیونکہ آگے الماری لگی ہوئی قرآن مجیدوں کی، یہی کونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا۔ اب میں وہاں رکا ہوں، مسجد کی طرف دیکھ رہا ہوں، مسجد ساری روشن لیکن ساری خالی، کوئی بھی نہیں تھا اس میں، صرف اکیلا میں تھا۔ اب میں اس کونے پہ کھڑا ہوں، میں دل میرے میں خیال آیا کہ یا اللہ مجھے یہاں تک تو لے آیا، آگے میں کہاں جاؤں؟ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ میری دل میں آئے اور زبان پہ ایسا آئے تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بالکل کھل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، کونے میں لمبا دروازہ تھا، کھل گیا۔ اور میں نے جیسے اندر میری نگاہ گئی تو وہ جہاں تک میری نگاہ گئی سارا کمرہ ہی کمرہ تھا، اور روشن، سارے سرخ قلین جیسے بچھے ہوئے ہیں، نیچے دیواروں پہ، اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے سارے قلین کے اوپر، اور اس کے نیچے کی چیزیں بھی مجھے نظر آ رہی تھیں، اور بہت کھلا کمرہ تھا۔ اس دروازے سے میں دیکھ رہا ہوں، ابھی کھڑا باہر ہوں۔ تو جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے ہوا تو کسی نے مجھے ایسے یہاں سے تھوڑا زور دیا بیٹھنے کا، میں بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل میں اب اندر داخل ہو رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس روزے کے اندر تو میں نے ایسے تو دیکھا ماشاءاللہ 5 ہستیاں بیٹھی تھیں اس سائڈ پہ، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، 2 بزرگ اس کے سیدھی سائڈ پہ بیٹھے تھے، 2 اس کے الٹی سائڈ پہ بیٹھے تھے، 5 بندے بیٹھے تھے ادھر۔ تو میں ویسے ہی گھٹنوں کے بل چلتا چلتا درمیان میں جا کے میں ایسے بیٹھ گیا، اور میں ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہا ہوں، وہ تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں، درمیان میں بیٹھے تھے، 2 بزرگ ادھر بیٹھے تھے، 2 ادھر بیٹھے تھے۔ تو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی اللہم بارک، یہ دونوں میں نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، اس کے بعد میں ایسے میری گردن جھک گئی جیسے کسی نے پیچھے سے جھکا دی۔ اب میں نے دوبارہ کوشش کی کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، تو اب جب میں نے سر اٹھایا تو میری نگاہ اس کے سینے تک اور داڑھی مبارک تک گئی، پھر میرا سر جھک گیا اس کے آگے، اوپر نہیں دیکھ سکا میں۔ پھر میں نے تیسری دفعہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کروں، دیکھوں، تو پھر بھی تیسری دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، سینے مبارک کو دیکھا، آدھی داڑھی تک میری ایسے نگاہ گئی، پھر ایسے جیسے کسی نے پیچھے سے گردن جھکا دی ہو میری۔ میں نے ایسے گردن جھکائی اور تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے میں جو بزرگ 2 بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، درمیان میں جگہ میں نے چھوڑ دی۔ اب جیسے ہی میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھا ہوں اتحیات کی طرح، تو میں نے کہا یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کو تم دیکھو، یہ کون ہے؟ تو میں نے پہلے سامنے والے کو دیکھا جو میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جیسے میں نے ایسے سر اوپر کیا اس کو دیکھا تو مجھے ایسا سے جیسے کسی نے کان میں آواز دی کہ یہ حضرت علی ہیں۔ پھر میں نے دوسرے کی طرف ایسے گردن اپنی گھمائی، اس کو دیکھا تو مجھے ایسا سے آواز ہے یہ عثمان غنی ہے۔ تو پھر میں نے ایسے گردن اپنی گھمائی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر وہی ادا، یہاں تک نگاہ ایسے گئی، پھر اس بزرگ تک گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھی سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ تو پھر مجھے ایسا سے کہا یہ کون تھا، کہنے والا میں نے نہیں دیکھا اس کو، نہ کوئی نظر تھا، ایسے کان میں آواز آتی تھی، مجھے کہا گیا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اچھا، اب میں اپنے ساتھ والے کو دیکھ رہا ہوں جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میں نے تو ایسے گردن کی، اپنے ساتھ والے کو دیکھا تو مجھے کہا گیا یہ حضرت عمر ہیں، یعنی 4 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو پھر میں نے ایسے گردن جھکا لی
میں نے اندازہ ایسے لگایا کہ جیسے کوئی اور آنے والا ہے، میرے آقا انتظار میں ہیں، سارے صحابہ کو انتظار میں، اور بھی آنے والا ہے شاید یہاں۔ اب میں ایسے بیٹھا تھا تو میں نے ایسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، میرے آقا تھوڑے سے ایسے سیدھے ہوئے، جیسے کوئی آ رہا ہو نا آدمی سیدھا ہوتا ہے، تو ایسے سیدھے ہوئے جب تک وہ مسجد کی اذان گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میری آنکھ کھل گئی۔ اب کون آیا کون نہیں آیا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، میری آنکھ کھل گئی پھر۔ تو اس وقت کم سے کم رات کا 3 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اچھا، اب جو یہ تو تھا میرا خواب جو میں نے دیکھا اور اللہ نے مجھے دکھایا۔ اس میں جو عمل میں کرتا ہوں، جو ایک بزرگ نے مجھے عمل بتایا تھا، اب وہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی بھائی اس کو عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو زیارت ضرور کرے گا۔ تو عمل یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری جو آیات ہے نا، یہ ہر فرض نماز کے بعد پہلے آیت الکرسی میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہ میں آیات پڑھتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیات ہیں سورۃ توبہ کی آخری۔ یہ میرا معمول ہے، ہر فرض نماز کے بعد پہلے آیت الکرسی، پھر میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اور رات کو سونے کے وقت جب میں سوتا ہوں تو یہ 5 دفعہ پڑھ کے میں سوتا ہوں۔ اس کی برکت سے مجھے جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار کروایا۔ تو یہ تھا میرا خواب اور یہ میرا عمل ہے، جو بھائی اس کو کرنا چاہے اس عمل کو کرے، نماز کی پابندی کرے، سورۃ توبہ کی آخری آیات کا ورد کرے ہر فرض نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو ضرور اپنے محبوب کو زیارت کرائے گا۔